مقام آخر وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، عزیز طلباء، عاشقان رسول، آج نہایت اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہے۔ موضوع ہے اچھے شوہر کی خوبیاں اور اس کے فرائض۔ اس حوالے سے چند اہم معروضات پیش خدمت ہیں، انہیں آپ نے یاد رکھنا ہے، آگے بھی پہنچانا ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہمارے لیے جس ہستی کو رول ماڈل بنایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ازواج مطہرات، اہل خانہ حضور نے ان کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی، ان واقعات میں ہمارے لیے بہت خوبصورت چیزیں موجود ہیں، ان سے ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، سیرت صحابہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مردو، عاشروہن بالمعروف، تم نے ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرنی ہے، ان کے ساتھ تم نے
بالمعروف، نیک طریقے سے خیر خواہی کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں تم نے زندگی بسر کرنی۔ اب یہ ایک بنیاد قرآن نے رکھ دی کہ تم نے باقی جتنی زندگی گزارنی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس پوری زندگی میں تم نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی۔ یہ ایک جملہ ہی بہت بڑا ہے۔ تم نے برابری نہیں کرنی، تم نے بھلائی کرنی۔ عمومی طور پہ گھروں میں بعض لوگوں کا یہ طرز حیات ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے چلتے ہیں، وہ جو بیوی کے بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں ان کا ہمارے ساتھ لین دین کیسا ہے، ہم اس لیول پہ چلیں گے، یا بیوی جو ہے اس کا جو رویہ ہے بس اسی لیول سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے ان کے معاملات کو نہیں دیکھنا، آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کرنی، آپ نے ان کے ساتھ خیر کا سلوک کرنا ہے، وہ جیسا بھی کریں۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کی دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ یہ تمہیں سکون دے، شوہر کو سکون دے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت رکھی ہے۔ عداوت اللہ نے نہیں رکھی، عداوت، نفرت، بغض شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے محبت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی جو عطا ہے اسی کو پھیلائیں۔ تیسری آیت سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے قرآن کی، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، یعنی اس نے تمہارے پردوں کو ڈھانپنا ہے، تم نے اس کے پردوں کو رکھنا ہے۔ تمہاری کمزوریاں وہ چھپائے گی، اس کی کمزوریاں تم نے چھپانی ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام ہوتا ہے بندے کے اعضاء کے عیبوں کو چھپا لے، بندے کے جسم میں کہیں کوئی نقص ہے اس کو چھپا لے۔ تو میاں بیوی دونوں کا رشتہ ایسا آپس میں ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے میں کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس پہ پردے ڈالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم کوشش کریں کہ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے جن کو یہ نعمت دی ہے تو وہ اس کی عزت بھی کریں، اس کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالیں، اس کی کمی کوتاہی کو معاف بھی کریں۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت طیبہ کی طرف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک رکھا۔ بات ایک بھی سمجھ میں آ جائے بڑی ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، لطف آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ، جب تم مصر فتح کرو نا تو مصر والوں پہ نرمی کرنا، ملک مصر جب تم فتح کرو ان لوگوں پہ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ میں پھر تلواریں چلتی ہیں، پھر دیکھا نہیں جاتا، لیکن حضور نے فرمایا بھائی تم نے دھیان کرنا ہے، مصر والوں پہ نرمی کرنی۔ وَاسْتَوْصُوا بِالْخَيْرِ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خیر کی، ان کے ساتھ تم نے بھلائی کرنی، نیکی کرنی ہے۔
تو عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ویسے تو بڑی دنیا میں ہم نے فتوحات کے لیے سفر کیے ہیں، جنگیں کی ہیں، لیکن یہ جو نیکی کرنا ہے، ان کے اوپر نرمی کرنا ہے خاص مصر پہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں دو راز ہیں۔ فَإِنَّهَا ذِمَّةٌ وَرَحِمَةٌ، ایک تو مصریوں کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، اور دوسرا ان سے رحم کا رشتہ بھی ہے۔ حق کیا ہے؟ مصر والوں کا نبی پاک پہ کیا حق ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان پہ نرمی کرنا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضور کی ایک بیوی تھی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصر کی تھی۔ تو سسرالی رشتے کا حضور نے فرمایا وہ میرا سسرال ہے، ہائے ہائے ہائے، صرف اس خاندان کا نہیں کہا کہ اس برادری کا، وہ میرے سسرال کا ملک ہے، پورے ملک کا خیال کرنا۔ یہ ہمارے جو بابے دادے پردادے بزرگ، ان میں یہ ریت تھی۔ ابھی بھی کسی پرانے بزرگ سے پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا بھی میرا بیاہ فلانے پنڈ ہویا ہے، بھائی وہ پنڈ تو کوئی بندہ ہے نا، انہوں خالی نہیں موڑنا، کیونکہ وہ سسرال کا رشتہ ہے۔ یہ میرے ماں باپ کے علاقے کا بندہ ہے، بھائی اے ساڑھے پنڈوں آیا ہے، اے بھائی خالی نہیں جانا چاہیے۔ یہ خاندانی روایتیں بڑے لوگوں کے اندر یہ اچھی، یہ نبی پاک کی ذات سے آئی ہیں، اور حضور سب سے بڑے ہیں، حضور کی بات بھی سب سے بڑی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا چونکہ میری ایک بیوی ہے جس کا تعلق ملک مصر سے ہے، تو جب تم مصر فتح کرو تو تم اس پہ نرمی کرنا۔ تو اس پورے ملک کا خیال حضور کی بیوی کی اس نسبت کی وجہ سے، یہ ایک بڑا پیغام ہے ہمارے لیے سمجھنے والوں کے لیے، کہ اپنی بیوی کی اس نسبت کا کہ وہ جس جگہ کی رہائشی تھی اس پورے علاقے کا احترام کرنا، یعنی ان نسبتوں کا بھی خیال رکھنا، اور ڈائریکٹ جو بیوی ہے اس کا کتنا خیال ہوگا یعنی اتنی دور کا خیال حضور رکھ رہے ہیں، تو جو ڈائریکٹ حضور کی بیوی ہوگی اس کا کتنا خیال ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو حضور کی سیرت سمجھ کے اپنائیں، برابری نہ کریں، لڑائی نہ کریں، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے جملوں پہ تلخیوں میں نہ چلے جائیں، اپنے گھروں کو خراب نہ کریں، بلکہ ان نسبتوں کا، بعض لوگ ہیں کہ بیوی کی جو بہن ہے یا اس کا جو بھائی ہے، سالہ جسے کہتے ہیں، ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلقی، رشتے ختم، ناطے ختم۔ اس کی بجائے دل میں نرمی لائیں، محبت پیدا کریں، ان کے اس وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے ان کے ساتھ خیر کا سلوک کریں۔ اچھا دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ اس سے بھی دلچسپ ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا مصر والوں پہ نرمی کرنا، ایک تو یعنی سسرالی رشتہ دار ہیں ہمارے، دوسرا رحم کا رشتہ ہے۔ رحم کا رشتہ حضور کیسے؟ آپ کی والدہ حضرت آمنہ تو مکے سے ہیں، والد گرامی حضرت عبداللہ بھی مکے سے ہیں، دادا جان حضرت عبد المطلب بھی، دادی جان بھی، تو مصر سے رحم کا رشتہ کیسے ملتا ہے؟ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا حضرت ہاجرہ جو تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ، وہ مصر کی تھی۔ تو ہماری ایک ماں ہے اوپر، اور وہ ماں پتہ کتنا اوپر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے والد حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد حضرت ہاشم، آگے عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مدرکہ بن کنانہ بن خزیمہ بن الیاس بن ماد بن عدنان، اوپر کہیں جا کے حضرت اسماعیل، پھر حضرت ابراہیم،
یعنی کئی ہزار سال پیچھے جا کے حضور نے فرمایا ہماری ایک ماں اس علاقے کی ہے، تو بھائی اس علاقے کا خیال رکھنا، اس علاقے پہ نرمی کرنا۔ تو ماؤں کی نسبتوں کا خیال، اہل خانہ کی نسبتوں کا خیال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال، یہ سیرت مصطفیٰ کا درس ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ تو دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی وہ محبت کا پیغام دیتے ہی گزری، اور خاص طور پہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کو، گھر والی کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور پوری کائنات میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا وہ میں خود ہوں، یعنی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات۔ میرے آقا رحمت للعالمین جان کائنات حضور فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ کانچ کے نازک آبگینے ہیں، تمہاری بیویاں کانچ کے نازک آبگینے، یعنی گلاس، پیالی سمجھ لیں کانچ کی، تھوڑی سی ٹھوکر لگے گی تو یہ ٹوٹ جائے گی، تو تم کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ان کے دل ٹوٹیں۔ اس کی مثال دی حضور نے، فرمایا اس کا ایک باپ تھا، اس کی ایک ماں تھی، اس کے بھائی تھے، اس کی بہنیں تھیں، وہ سارے رشتے چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، اور شیخ اشری رحمہ اللہ مصر کے بڑے عظیم ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو جب وصیت کی تھی بڑی خوبصورت بات کی تھی، مجھے ابھی یاد آئی یہی بات، انہوں نے بھی سیرت سے یہ سبق لیا۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی تو اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے، یہ جو تیرے گھر آ رہی ہے نا تیری بیوی، اس کے پاس ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اس کے کچھ بھائی ہیں، اس کی کچھ بہنیں ہیں۔ باپ اس پہ شفقت کرتا ہے، ماں اس سے محبت کرتی ہے، بھائی اس سے بے تکلفی میں مزاح کرتے ہیں، بہنیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہن ہونے کے ناطے سے کھیلتی کودتی ہیں۔ اب یہ چار چیزیں چھوڑ کر وہ تیرے پاس آئی ہے، تو تو نے وہ چار بھی بننا ہے اور پانچواں بھی بننا ہے۔ کہا جی چار کیسے؟ کہا، وہ باپ کہنے لگا بیٹا چار ایسے، باپ کی شفقت بھی دینی ہے، ماں کی محبت بھی دینی ہے، بھائیوں کا پیار بھی دینا ہے، بہنوں کی آپس میں جو اخوت وہ بھی دینی ہے، اور پانچویں چیز شوہر کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی دینی ہے۔ تو پہلے اس کے پاس چار چیزیں تھی، اب اس کے پاس پانچ ہونی چاہیے، اور وہ تیری صورت میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں حضور کی ایک بیوی ہیں جن کا نام ہے زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ وہ بدک گیا اور وہ بھاگ گیا۔ ان کا اونٹ جس وقت بھاگ گیا وہ بڑی پریشان ہوئی، اور اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے رونا شروع کر دیا، چونکہ قافلہ جا رہا تھا اور ان کی سواری کو مسئلہ بنا تو باقی سارا قافلہ بھی رک گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میری وجہ سے یہ ساری پریشانی آئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو شہنشاہ دو عالم نبی مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی اس بیوی کے پاس تشریف لائے،
اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے اپنی چادر جو تھی حضور کے پاس اس سے یمسحو، حضور نے ان کے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کر دیا اور ساتھ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تو رو کیوں رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی، ہو جاتا ہے ایسا؟ تو حدیث پاک میں جب حضور نے ان کو تسلی دی تو انہوں نے اور رونا شروع کر دیا۔ حضور اور تسلی دیتے ہیں، وہ اور روتی جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ منگوایا اور پھر اپنی ران مبارک وہ نیچے رکھی، خود نیچے جھکے، ران مبارک نیچے رکھی اور کہا کہ اس پہ پاؤں رکھ کے اب اس پہ بیٹھو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ران پہ ان کے پاؤں رکھوا کر پھر اس طرح ان کو اونٹ کے اوپر سوار کروایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہمارے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے کہ اگر اہل خانہ کسی تکلیف میں ہیں تو پھر آپ نے ان کے آنسو پوچھنے ہیں، آپ نے ان کے غم کو دور کرنا ہے، مشکل وقت میں ان کو سہارا دینا ہے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی بیمار ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اس کے کھانے کا خصوصی خیال رکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے دم کر کے اس کو لگاتے تھے، دم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں کچھ زندگی گزارنے کے گر بھی بتائے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اکمل المومنین، مومنوں میں سب سے بہترین، اکمل، مکمل وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور پھر اخلاق کے حوالے سے آگے سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس حدیث کے آگے، حضور نے فرمایا اخلاق میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی سے اچھے ہیں۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر تو ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت عمدہ رویے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہیں ہوتے۔ باہر تو ہم لوگوں کے لیے بڑے تحفے، گفٹ، چیزیں وہ بھی، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی حکم ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور خوبصورت ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمائی کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم نے حسن سلوک بھی کرنا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا شوہر اچھا استاد بھی ہوتا ہے، اسے یہ بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی تربیت بھی کرے، یعنی اس کو نماز کی تلقین کرے۔ کھانے میں نمک کم ہو تو اس پہ تو بندے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو تو اس پہ تلخی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ صبح و شام لوگوں کے گھروں کے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، مگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، دین سے غافل ہے، تو اس پہ کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی دینی تربیت کرے، دینی مزاج میں ڈھالے، اس کو قرآن مجید لا کے دے، اس کو تفسیر لا کے دے، اس کو کوئی اچھی چیزیں سنائے جس سے نیکی کی طرف اس کی رغبت بڑھے، نماز کی طرف، قرآن مجید کی طرف۔ اور جب بیوی کی رغبت دین کی طرف آ جائے گی تو بچے خود بخود دین کی طرف آ جائیں گے۔ جب دین کا درد اس میں پیدا ہو جائے گا تو خود بخود نسلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے بیوی بچوں کی تربیت میں خاص طور پہ کوشش کرے، اور اگر اللہ موقع دے تو کبھی زندگی میں انہیں عمرہ کرنے کے لیے ساتھ لے جائے، تاکہ اس کو مکہ شریف، مدینہ شریف، اس کی تڑپ جو ہے وہ اس طرف لگا دے، درود پاک اور ذکر مصطفیٰ، ذکر صالحین، اس طرف اس کی توجہ، یہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو موقع دے، استطاعت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا گھروں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے
سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو، کچھ چیزیں ان میں زیادہ قرید کر کے اگلے کو جھوٹا ثابت کرنا، اس سے گھر ٹوٹتا ہے، کچھ چیزوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جن میں اگر آپ حساب شروع کر دیں کہ ایک ایک چیز کا، تو اس میں مسائل بسا اوقات جنم لیتے ہیں، وہ وہاں پہ چشم پوشی کا حکم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں، یہ بڑا نفسیاتی جملہ ہے، نفسیاتی علاج ہے اس میں، اگر تمہیں کسی بات پہ اپنی بیوی پہ غصہ آئے تو وہ تمہیں اس کی عادت بری لگے، تو اس وقت تم اس عادت کو سوچنا شروع کر دو جو اچھی ہے۔ یعنی مکمل تو کوئی ہستی نہیں ہے یہاں پہ، تو کوئی نہ کوئی عادت تمہیں اپنی بیوی کی بری لگے گی، اور جب وہ بری لگے اس وقت تمہیں جب غصہ آئے تو اس کا علاج بتایا حضور نے فرمایا تم اس وقت اس کی وہ جو بری عادت ہے تم اس پہ نہ سوچو، اس پہ غور نہ کرو، بلکہ اس کی جو اچھی عادت ہے تم اس پہ سوچنا شروع کر دو، تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ یعنی پازیٹیو چیزیں، خامیوں کی بجائے خوبیوں کی طرف توجہ شروع کر دو کہ چلو یہ تو عیب ہے لیکن یہ خوبی بھی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے۔ اس پہ بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا، ایک شخص کی بیوی جو ہے وہ کسی معاملے میں نافرمان تھی، تلخ مزاج تھی، وہ اس کی شکایت لگانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا تو پتہ چلا کہ حضرت عمر تو گھر ہیں۔ اس نے کہا چلو میں گھر سے حضرت عمر کو بلا کے لے آؤں۔ وہ آپ کے دروازے پہ آیا بلانے کے لیے، تو آپ کی زوجہ محترمہ اندر سے آپ کو کچھ باتیں یاد کروا رہی تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کا لہجہ تھوڑا اونچا تھا، تو حضرت عمر چپ کر کے خاموشی سے سن رہے تھے۔ اب جب اس بندے نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا میں اپنا کیس ادھر کدھر لے کے آ گیا، یہاں تو اپنا معاملہ ہے۔ وہ پریشان ہوا، اس نے کہا حضرت عمر تو خود سن رہے ہیں سخت باتیں۔ وہ واپس جب چلا تو حضرت عمر گھر سے باہر نکل آئے، آپ نے اسے دیکھا تو روک لیا، بھائی کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا جی بس کوئی معاملہ لے کے آیا تھا لیکن بس اب نہیں، بس مجھے اجازت دے۔ آپ نے فرمایا نہیں مسئلہ تو بتاؤ، چلو حل ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے، تم بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا حضور میرے اہل خانہ جو ہیں وہ تھوڑی سخت مزاج ہیں، ان کی کچھ باتیں ایسی تھیں تو میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ معاملے کا کوئی حل، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ واپس جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم نے میری گھر والی کی باتیں سنی ہیں؟ اس نے کہا جی سنی۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے یہ میری خدمت بہت کرتی ہے، میرے مہمان آتے ہیں ان کو بھی کھانا بنا کے دیتی ہے۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے نا گناہ سے دور ہوں، ہر طرح کی کمی کوتاہی جو ہے اس سے میں دور ہوں، اس کی وجہ سے میرا دامن پاک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، اس پہ کوئی مزدوری بھی نہیں لیتی مجھ سے، کپڑے دھو کے دیتی ہے، دیگر سارے کام کرتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ میرے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، گھر میں جو مال و متاع ہے اس کی حفاظت بھی کرتی، نگرانی بھی کرتی ہے۔ تو 6 خوبیاں آپ نے اس کی گنائی کہ یہ اس کی خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں کے مقابلے میں یہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں اتنی خوبیاں ہیں اس پہ میں اس کو کیا دیتا ہوں، تو یہ چھوٹی موٹی چیز ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔
اس نے کہا جی میرا بھی یہی مسئلہ ہے تو میں نے تو کبھی خوبیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ تو یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کی، انہوں نے، کیونکہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، لیکن انہوں نے یہ تمام چیزیں کر کے ہمیں سمجھایا ہے تاکہ ہم اپنے گھروں کے اندر تلخیوں سے بچے رہیں، معاملات کو بہتر رکھیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کون سی ذات ہے؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ گھر میں اس طرح خوش مزاج رہتے تھے کہ جب بھی حضور گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، جب بھی حضور گھر میں داخل ہوئے تو ہمیشہ حضور مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور دوسرا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور رات کو تہجد کے لیے جب اٹھا کرتے تھے تو میں بھی اسی حجرے میں لیٹی ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اتنی آہستگی کے ساتھ میرے پاؤں کے قریب سے یوں گزرتے تھے اور دروازے کو اتنی آہستگی کے ساتھ کھولتے تھے کہ کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یعنی جو شہنشاہ دو عالم ہیں وہ اپنے گھر والی کی اس نیند کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اور آج جب ہر طرف نفسیاتی مریض پھر رہے ہیں، نیند کی وجہ سے لوگوں کے مسائل پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس دور میں حضور کا یہ فرمان ہمارے گھروں کی رہنمائی کا سبب ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب ہے۔ اور پھر اپنی ازواج میں حضور کس طرح آپس میں اتحاد و اتفاق کرواتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری باری تھی، یعنی حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضور کی چونکہ متعدد ازواج تھیں تو کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر، اس طرح، تو میرے گھر میں حضور تشریف فرما تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ ہیں غالباً حضرت زینب، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ بنا کے لے کے آئیں نہ، حضور حضرت زینب کے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوہ بنا کے لے کے آئیں، تو کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ ان کو اس بات پہ یہ ہوا کہ گھر آج میرا ہے، حضور مہمان میرے ہیں، خدمت میں نے کرنی ہے، اور حضرت عائشہ کیوں آ گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کیوں لے کے آئی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بھی کھلانا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو بالکل نہیں کھاؤں گی۔ اب جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس حلوے میں سے تھوڑا سا لے کر نہ ان کے منہ کے اوپر مال دیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی، انہیں بڑی پریشانی ہوئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پکڑا اور حضرت زینب سے کہا کہ اب بدلہ لو۔ انہوں نے اسی کو ان کے منہ پہ لگایا۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا حضرت عمر آ گئے، اب جلدی جلدی منہ دھو کے آؤ، جلدی کرو۔ تو یعنی گھروں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ماحول تھا وہ محبت کا، اتفاق کا، اتحاد کا، خوشگواری کا، اور یہی آج کے دور کی بھی ضرورت ہے اور مستقبل کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کی بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی میرے پاس کل ہی کچھ لوگ آئے یہاں پہ، وہ کہنے لگے کہ جی ایک جگہ پہ بچی کی شادی کی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ بھیجتے بھی نہیں ہیں، ہم جائیں تو ملنے بھی نہیں دیتے، کال کریں تو کال پہ بھی بات نہیں کرنے دیتے۔ تو اس طرح کے رویے بھی ہمارے اندر موجود ہیں کہ اگر کوئی کسی کو بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بھائی نا اب انہوں نے بیچ دی ہے، اب اس پہ کوئی اس کا حق ہی باقی نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں بتاتی۔ حضور تو فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا انفقتہ دینار، تم ایک دینار خرچ کرتے ہو، ایک روپیہ خرچ کرتے ہو، فرمایا ایک روپیہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، دوسرا روپیہ تم کسی غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہو،
तीसरा रुपया तुम किसी मिस्कीन की मदद करते हो, और चौथा रुपया तुम अपनी बीवी पे खर्च करते हो। तो सरकार ने फरमाया ये जो चौथा रुपया है ना, तुमने अपने अहले खाना पे खर्च किया, अल्लाह के यहाँ इसका सवाब सबसे ज्यादा है। बल्कि सही बुखारी की हदीस है, सरकार फरमाते हैं अगर तुम अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालोगे खाने का, तो उस पे भी अल्लाह ताला के यहाँ से तुम्हारे लिए अजर लिखा जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की सीरत, कुरान और इस्लाम ये हमारे घरों के मसाइल को भी हल करता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस चीज़ को समझें, और जब भी किसी की शादी हो तो मैं तो ये भी मशवरा देता हूँ, उसको चाहिए कि पहले इसका कोर्स करे, कम अज कम किसी आलिम के पास आके इसके मसाइल तो सीखे। बीवी के हकूक क्या है, शौहर के हकूक क्या है, इन तमाम चीज़ों को पहले सीखें, कुछ न कुछ तरबियत हो। नतीजा क्या निकलता है कि बगैर तरबियत के शादी होती है, किसी चीज़ का पता नहीं होता और अगले दिन तलाक हो जाती है, या फिर रवैये इतने सख्त होते हैं, इस तरह जुल्म व सितम के वाक़यात सामने आते हैं, इतने तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इल्म दीन हासिल करें, अहले इल्म की सोहबत में रहें और इन तमाम चीज़ों को बाकायदा सीखें। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है, जो चंद चीज़ें मैंने बयान की हैं हमें समझने की, इन बातों पे अमल करने की और इस पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।